بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو غزوہ احد میں مسلمان 700 ہے اور کافرہ 3000 ہے۔ یہ جنگ جو ہے شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں پیش آیا تھا۔ تو اس کے اندر اس غزوے میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے لوگ ہوئے؟ 70۔ اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا، اس میں کافرہ 70 جنوں مارے گئے۔ اب یہ لڑائی میں کیا ہوا؟ 70 مسلمان شہید ہوئے، یعنی وہ لوگ بدلہ لے لیے، مکے والے بدلہ لے لیے، اور بہت سے زخمی ہوئے، بہت جنوں کو مارا لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حمزہ رضی اللہ عنہ اور دودھ شریک بھائی، دودھ پیو سنو بھائی رہتے نا، بھائی، اور بے تکلف دوست، بے تکلف کا تو خاص دوست تھا۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو معمولی سے دوستی ہوتی ہے، ان کو ہر بات ہمیں بتا نہیں سکتے۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں ان کو ہر بات ہمیں بولتے رہتے ہیں، خاص دوست تھا، جگری دوست بولتے ہیں نا، ویسے جگری دوستہ بھی اس 70 لوگوں میں شہید ہوئے۔ اور جان نثار صحابی، یعنی قربان دینے والے بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ اور جان نثار صحابی حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اس واقعے کا زبردست سایہ ہے۔ زبان وحی ترجمان نے ان کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا، یعنی 70 لوگ شہید ہوئے نا، اس میں جو ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے گا تو شہید ہونے والوں میں سب سے بڑا شہید ہونے والا سردار ہے کو لقب دیے، سید الشہداء، شہید ہونے والوں میں بڑے۔ 70 لوگ شہید ہوئے، اس میں سے حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت بڑا خطرناک ہوا تھا، اس کا سے ان کا لقب بھی بہت بڑا اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو مشرکین مکہ نے اس جنگ میں درندوں اور خونخوار حیوانوں کی طرح، جیسے درندے ہوتے ہیں، جیسے چیتا ہے، شیر ہے، جس طرح جانوروں کو چیر پھاڑتے نا، کوئی شکار کرتا ہے تو شکار کرتے کیا ہوتا ہے، پورا چیر پھاڑ ڈالتے ہیں اپنے پنجوں سے، چیر پھاڑتے نا، تو ویسا اس لڑائی میں مشرکین مکہ صحابہ کے نعشوں کو، جو مردہ کے نعشوں کو ایسا ہی چیر پھاڑ کے رکھ دیے، ناکوں کو کاٹ دیے، کانوں کو کاٹ دیے، پیٹ کو چیر دیے، اور سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکالتے تھا، جیسے جانور کرتے ہیں شکار کے ٹائم پہ۔ حیوانوں کی طرح مردہ نعشوں تک کے ناک کان کاٹ ڈالے، اور پیٹ چاک کر کے دل و جگر کو نیزوں کی انی سے چھید کر دل کا بخارا نکالا، ایسا خرید کے جو ہے پورا نکال کے دل کو باہر نکال کے دل کو چاپ کے پھینک دیے تھے، ایسا کرے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی، کیونکہ ابو سفیان بڑا غصے میں تھا نا، کہ اس نے یہ قسم کھایا تھا جب تک میں مسلمانوں کو نہیں ہراؤں گا نہ غسل کروں گا نہ کپڑے بدلاؤں گا۔ ایسا پورا سال اس نے نہ غسل کیا، مطلب نہ پانی ڈالا، نہ کپڑے بدلایا، سال تک اسے غصے میں تھا، اور اس کی بیوی بھی جو ہے غصے میں تھی۔ اس کی بیوی کا نام ہندا نے، ابو سفیان بیوی ہندا نے تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر، کلیجہ چاک کر کے نکال کے دانتوں سے چاپ کے پھینک دی، تو غصہ تھا حمزہ رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کیا تھا، ایک غلام جس کا نام وحشی ہے، اس نے جو ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، جس کی خوشی میں ہندا نے اس کو سونے کا ہار عطا کیا، سونے کا ہار دی، تو بہت اچھا کام کرا بول کے۔ ابو سفیان اپنی کامیابی کی مسرت میں یہ کہہ رہا تھا
کیونکہ جب لڑائی ختم ہوگی مسلمان ہار گئے، 70 مسلمان شہید ہوئے، بہت سے لوگ زخم ہوئے، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک گر گیا تھا اور لوہے کی ٹوپی اندر گھس گیا تھا اور زرہ جو ہے ہاتھ پیر میں گھس گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بوریے کو جلا کر جہاں خون نکلتا ہے وہاں سے لگا دیے، جس کی وجہ سے خون آنا بند ہو گیا۔ تو پورا جنگ میں مسلمان چکنا چور ہو گئے تھے، زخمی ہوئے تھے، پورا خون ہوا تھا۔ جب لڑائی ختم ہوا تو وہ ایک طرف کھڑے ہوئے، مسلمان ایک طرف کھڑے ہوئے، تو ابو سفیان نے للکار کر کہا الا حبلا الا حبلا۔ حبل کا تو ایک بت ہے، حبل کا تو ایک بت ہے، جیسا راموڑو کرشنوڑو ایسا ہندوؤں کے دیوڑا رہتے نا، ویسا جو ہے حبل کی جئی ہو، حبل کی جئی ہو، وہ پکارنا شروع کیا۔ کون؟ ابو سفیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم اس کے جواب میں یہ پکارو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور بزرگ ہے۔ تو بولے تو عمر رضی اللہ عنہ ادھر سے ہے نا، حبل نہیں بلکہ اللہ بڑا ہے، اللہ بلند ہے، کو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کیونکہ نبی کے دانت ذرا پورا درد ہو گیا نا، پورا خون جاری ہو گیا، جب کمزوری کی حالت میں تھے۔ اور دوسری بات عمر رضی اللہ جو ہمت والے ہیں، ان کی آواز بڑی بلند تھی، ان کی آواز بھی بڑی بلند تھی۔ ابو سفیان نے پھر جوش میں آ گیا، تیش مت کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری مددگار عزا دیوی ہے، لات عزا یہ دو ان کی دیوی دیوتا ہے، لات عزا ان کی دیوی دیوتا ہے۔ اس نے کہا ابو سفیان نے ہماری مددگار عزا دیوی ہے، ایک دیوی عزا ہے، جیسا ہمارے یہاں پاروتی ویسا عورتوں کا نامہ ہوتے نا، اور تمہارے پاس عزا کا ہمسر نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، عزا کے برابر نہیں ہے، تو مسلمانوں کو بے عزت کرنے کے واسطے ایسا پکارنا شروع کیا ابو سفیان نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تم یہ جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا ولی و مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں۔ ایسے زخمی کی حالت میں بھی جواب دیے کافروں کو۔ بہرحال ابو سفیان یہ کہہ کر آئندہ سال پھر بدر میں معرکہ آرائی ہوگی، کیا بولا؟ اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، پھر آئندہ سال بدر جہاں ہمیں ہار گیا نا فرسٹ مرتبہ، وہ دوبارہ پھر لڑائی ہوتی، اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا، ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، دوبارہ پھر لڑ لیں گے، کو پھر اپنا لشکر لے کر واپس ہوا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال ابو سفیان یہ کہہ کر آئندہ سال پھر بدر میں معرکہ آرائی ہوگی، اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا تھا۔ قرآن عزیز اور غزوہ احد آگے فرماتے ہیں مسلمانوں کا غزوہ احد کے لیے تیار ہونا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑے بڑے صحابہ کی یہ خواہش رہی، ہم مدینے میں رہ کر لڑیں گے، باہر نہیں جائیں گے، لیکن کچھ نوجوان اور جو بدر میں شامل نہیں ہے وہ صحابہ کیا بولے؟ نہیں، ہم مدینے کے باہر لڑیں گے۔ منافقین کا لشکر اسلام سے جدا ہو کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی سعی کرنا۔ وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے نا، اس نے 300 لوگوں کو جو ہے راستے بیچ راستے میں واپس بلا لیا تھا، مسلمانوں کو بزدل کرنے کے لیے، مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے واسطے ایک چال چلا تھا، 300 لوگوں کو الگ کیا تھا، اور مسلمانوں کا اول خدا کی مدد سے کامیاب ہونا۔ پہلے تو مسلمان کامیاب ہوئے، پھر اپنی غلط کاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی۔ نبی کیا بولے؟ 50 تیر پھینکنے والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھے اور یہ فرمایا کہ تم وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہم ہار جائے چاہے ہمیں جیت جائے، وہاں سے ہٹنا نہیں بول کے بولے تو بھی وہاں سے 40 لوگ نکل کے آگے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی پاداش میں شکست کھا جانا، فتح کا شکست سے بدل جانا، خدا تعالیٰ کا مسلمانوں کی تسلی کرنا،
ان تمام امور قرآن نے آل عمران میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی قرآن میں یہ پورا واقعہ سورہ آل عمران میں ہے. کون سورہ میں بھائی؟ سورہ آل عمران میں ہے. چنانچہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی شان میں آل عمران کی 60 آیتیں نازل فرمائے. کتنے آیتیں؟ 60 آیتیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ پر ختم ہوتی ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اللہ تسلی دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں تسلی؟ دیکھو نہ ہمت ہارو نہ غمگین ہو. تمہیں ہمت ہارنا کو، تمہیں کیا بھی دل دکھانا نہ کو، تم ہی سب سے برتر و اعلیٰ ہو. تمہیں تو غالب رہتے، تمہیں جیتتے. اسلامی غالب رہے گا بشرطے کہ تم سچے مومن ہو. تمہیں کیا ہونا؟ سچے مومن ہونا. اگر تم نے احد میں زخم کھایا ہے تو دوسروں کو بھی ویسا ہی زخم بدن میں لگ چکے ہیں. تمہیں اب زخم کھائے، تمہارے 70 آدمی مارے گئے اور تمہیں زخم ہوئے، تمہیں ہمت ہار نہ کو. اس سے پہلے بھی 69 لوگ مارے گئے، انہیں بھی زخمی ہوئے. دراصل یہ ہار جیت کے اوقات ہے جنہیں ہم انسانوں میں ادھر ادھر پھراتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہمیں کبھی ان کو جتائیں گے، کبھی آپ کو جتائیں گے، کبھی آپ کو جتائیں گے، ان کو ہرا دیں گے. یہ ہمارے ہاتھ کا کھیل ہے. اللہ تسلی دے رہے ہیں. علاوہ بر یہ کہ اس لیے تھا کہ کہہ کر اللہ تعالیٰ ہار کہہ دیے. حالانکہ جو ہے غزوہ بدر میں 313 تھے، جیت گئے تھے. یہاں 700 ہے، یہاں بھی جیتنا تھا. ہار کیوں گئے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے تھا تاکہ اس بات کی آزمائش ہو جائے کون سچا ایمان رکھنے والا ہے اور کون نہیں. اللہ آزماتا ہے کون پکا ہے کون کچا ہے، کون سچا ایمان والا ہے کون پکا ایمان والا نہیں ہے. یہ آزمانے کے واسطے، کیونکہ جو کچا ہے وہ جھڑ جاتا ہے، جو کچا ہے وہ جھڑ جاتا ہے، مطلب وہ الگ ہو جاتا ہے. ہمیں ہار گئے، نبی بھی ہے سمجھو نو ہمیں ہار گئے. اسلام اچھا نہیں کیا کہ اللہ کی طاقت کیا بھی نہیں گئے کہ کچھ لوگ جو ہے ایمان سے خارج ہونے والے بھی رہتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پرکھنے کے واسطے کون سچے ہیں کون پکے، کون کچے ہیں کون پکے نہیں ہے، یہ آزمانے کے واسطے اللہ امتحان دیا ہے. اس طرح سے حالات آتے ہیں، ان حالات میں صبر کرنا ہے. خوشی آئے تو کچھ مل گیا تو تکبر نہیں کرنا ہے، اور کچھ چل گیا تو ناراض نہیں ہونا ہے، دل نہیں دکھانا ہے، صبر کر لینا ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو فرماتے ہیں یہ ہار کیوں گئے غزوہ احد کے اندر؟ تاکہ اس بات کی آزمائش ہو جائے کہ کون سچا ایمان رکھنے والا ہے کون نہیں، اور اس لیے کہ تم میں سے ایک گروہ ان وقائع ایام کے نتیجوں کا شاہد حال بنا دے. اور یہ ظاہری کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اس طریقے سے سورہ آل عمران میں تفصیل سے یہ غزوہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ سن 3 ہجری کا نا، پھر سن 5 ہجری میں یعنی ایک سال چھوڑ کے 5 ہجری میں اور ایک لڑائی چلتی ہے. انشاءاللہ اس کے بیان صبح ہوتا، جس میں ابو سفیان ہی تھا. اس کے اندر ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کو آتا ہے. یہ لڑائی میں کہتے ہیں 3,000 ہے، لیکن 5واں سال میں ایک ایسی لڑائی چلتی جس کے اندر ابو سفیان پورے لوگوں کو، جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں، وہاں سے 1000، وہاں سے 1000، وہاں سے 1000، وہاں سے 2000، ایسے سب کو لے کر 10,000 لشکر لے کو آیا. ابو سفیان مکہ آ گیا، مکہ کے قریب پہنچ گیا، اور مسلمان مٹھی بھر تھے.
اس لڑی کا نام غزوہ احزاب، غزوہ خندق۔ ایک ایسا شروع ہوا، پھر کیا کیا حالات پیش آئے، سبق کے تعلق بات آتی ہے انشاءاللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبھی جیت ہوتی، کبھی ہار ہوتی ہے۔ کبھی جیتے تو تکبر نہیں کرنا ہے، ہارے تو ہمت نہیں آنا ہے، اللہ سے دور نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، کیونکہ جیت ہار کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جتاتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہرا دیتا ہے، تو ہمت نہیں آتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ ہمت ہارو، نہ غمگین ہو، تم ہی سب سے برتر و اعلیٰ ہو، بشرطے کہ تم سچے مومن ہو۔ اگر ہم سچے مومن بنیں گے پھر انشاءاللہ آج ہار گئے لیکن اللہ پاک اس سچے ایمان کی وجہ سے سب اللہ جتائیں گے، مسلمانوں کو غالب فرمائیں گے۔ سمجھ میرے بھائی، اس کے واسطے ہمارا تعلق اللہ سے ہونا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے کے ساتھ صرف اللہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ اس یقین کو پیدا کرنے کے واسطے میں کیا ہے؟ بار بار اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا ہے، مشورے میں بیٹھنا ہے، گھر میں تعلیم کرنا ہے، گشت ملاقات میں جاتے رہنا ہے، اور اپنی اصلاح کے واسطے کیا محنت دن لگاتے رہنا ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔